अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह लिस सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियां दे और आसानियां बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सेकंड पारे का आगाज करेंगे, जो कि सूरह अल बकरा यानी सूरह मुबारका अल बकरा ही चल रही है और उसमें आयत नंबर है 142। ठीक है, आपको स्क्रीन शेयर हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे सुफ़हाउ बेवकूफ़ मिनन्नासी लोगों में से मवल्लाहुम किस चीज़ ने फेर दिया उनको अन क़िबलतिहिम उनके किबले से अल्लती वो जो कानू थे वो अलैहा उस पर। कुल कह दीजिए लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए है अल मशरिक़ वल मग़रिब मशरिक़ और मग़रिब। यहदी वो हिदायत देता है मैं यशाउ जिसको वो चाहता है इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। पारे का आगाज हुआ तो नया रुकू हुआ और नया मौजू जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसका खुतबा हमें मौसूल हुआ। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए तो 16 या 17 महीने तक बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते गए। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ख्वाहिश थी कि खाना काबा की तरफ ही रुख करके नमाज पढ़ी जाए, जो कि किबला इब्राहिमी है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी फरमाते और बार बार आसमान की तरफ नजर भी उठाते। बिला आखिर अल्लाह ताला ने तहवील किबला का हुक्म दे दिया, जिस पर यहूदियों और मुनाफिकीन ने शोर मचा दिया। हालांकि नमाज अल्लाह की एक इबादत है और इबादत में आबिद को जिस तरफ हुक्म होता है इस तरफ वो करने का पाबंद होता है। इसलिए इसलिए जिस तरफ अल्लाह ताला ने रुख फेर दिया उसी तरफ रुख करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जिस अल्लाह की ही इबादत करनी है मशरिक और मगरिब, और उसके अलावा जितनी भी जिहतें हैं यानी जितनी भी साथ में जो है जिसको हम सब कार्डिनल साइट्स कहते हैं, जैसे मशरिक और मगरिब के दरमियान में अगर कोई मुल्क हो तो हम उसको कहते हैं ना ये साउथ ईस्ट की तरफ है या साउथ वेस्ट की तरफ है या नॉर्थ और साउथ के दरमियान है, सॉरी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के पास है या नॉर्थ वेस्ट के पास है। इस तरीके से जितनी जिहतें जो मौजूद हैं वो सब अल्लाह तबारक व तआला की हैं। इसलिए जिहतों की कोई अहमियत नहीं है। हर जिहत यानी हर सिमत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में उसकी इबादत हो सकती है, बशर्ते कि उस जिहत को इख्तियार करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने खुद दिया हो। तहवील किबला का ये हुक्म नमाज असर के वक्त आया और असर की नमाज खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ी गई। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के अंदर उन लोगों की बात का अजाला किया जो कि ये कहते थे कि देखो अभी तो ये लोग जो है इस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद देखो किस तरीके से ये लोग अब पलट गए हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेवकूफ लोग कहेंगे कि मुसलमान किबले से किस तरफ जुड़ गए हैं या मुड़ गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए तो मशरिक और मगरिब बराबर है। किबले का यह हुक्म मस्जिद किबलतैन के अंदर आया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज के वक्त जो है वो मतलब उसमें थे, यानी पढ़ा रहे थे नमाज, इमामत फरमा रहे थे और झुके हुए थे रुकू की फॉर्म में। तो जहां से ये मुड़े ना, अगर आप उसको फॉर्म अगर आप उसकी देखें तो हमारा किबला अव्वल जो है वो बनता है, अगर हम मगरिब की तरफ जैसे रुख करके नमाज को पढ़ते हैं, क्योंकि मशरिक से सूरज निकलता है तो मगरिब की तरफ जहां जिस रुख पर साए लंबे होते हैं हम उस रुख पे नमाज पढ़ते हैं। तो वहां से अगर आप अपने दाएं हाथ की तरफ देखें ना तो वो होता है किबला अव्वल, सॉरी बाएं हाथ की तरफ देखें, यानी आपका जो मगरिब होगा किबला उसका जो बाएं हाथ बनेगा वो होगा जो बैतुल मक़दस की तरफ वाला किबला होगा वो बनेगा। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो है उस तरफ नमाज जो पढ़ रहे थे, तो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुड़े हैं तो पूरे के पूरा गोल दायरे के रुख पे पूरी की पूरी जमात, ख्वा उसके अंदर मर्द शामिल थे, ख्वा उसमें खवातीन थी, ख्वा उसमें बच्चे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद के अंदर मुकम्मल तौर पर वो जमात जो है वो उसी हालत में यानी रुकू की हालत में मुड़ी, और मुड़ने के बाद जो है वो दोबारा बैत किबला अव्वल की तरफ जाकर खड़ी हो गई, और वहां से फिर नमाज का आगाज हुआ। यानी इतनी तकलीफ जो थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, सहाबा कराम ने की। और यही चीज जो है वो हमारे लिए है कि हम जो है अल्लाह तबारक व तआला की ने जो हुक्म दे दिया, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया, तो हम उनकी बिल्कुल ऐसे ही पैरवी करते। तो वही खफी के जरिए से मदीना में आपका रुख दोबारा खाना काबा की तरफ मोड़ दिया गया, और ये वाकया जो है मस्जिद किबलतैन के अंदर हुआ था, यानी उसे दो किबलों वाली नमाज मस्जिद कहते हैं, क्योंकि वहां असर की जो रकात की अदायगी हो रही थी और वहां से रुख जो है किबला अव्वल की तरफ मोड़ दिया गया था। मदीना में किबला बदल जाने का एक मतलब यहूद और नसारा से तरीक में यकसानियत का इजहार नहीं था, यानी कि यह था कि उनके साथ अब उनके तरीके पर नहीं चला जाएगा। तो उन्होंने ये सवाल किया कि अब क्या हुआ कि तुम पहले तो हमारे ही किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे और अब जो है तुमने रुख मोड़ दिया। तो कहा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एतराज, उनके प्रोपेगेंडा के जवाब में कहिए कि असल हुक्म तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। अल्लाह देखना चाहता है कि लोग किस तरह उसका हुक्म मानते हैं, और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला ने फरमाया यहदी मन यशाउ इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह जिसको चाहता है राह हिदायत नसीब फरमाता है। यानी हिदायत जो है वो ऐसी बड़ी बात है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला चाहेंगे उसी को मिलेगी, वरना आम इंसान किसी और को हिदायत नहीं दे सकता। उसके बाद इरशाद फरमाया वो कज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम, बनाया हमने तुमको उम्मतन वसता, एक मोतदिल या बेहतरीन या दरमियानी उम्मत, लितकूनू, ताकि तुम हो जाओ शुहदा, गवाह, अलन्नासी, लोगों पर, व यकून रसूला, और रसूल हो जाएं तुम पर, अलैकुम, तुम पर, शहीदा, गवाह। वमा जअलना, और नहीं मुकर्रर किया हमने, किबलता, किबले को, अल्लती, वो जो, कुंता था, अलैहि, आप उस पर, कि तू उस पर, इल्ला निलानमा, मगर के ताकि हम जान ले, मय्यत्तबि और रसूला, और कौन पैरवी करता है उसकी, मिम्मयन क़ालिबू, यानी कि और उससे जो पलट जाता है, अला अक़िबैही, अपनी दोनों एड़ियों के बल पर, व इनकानत, और अगरचे है, कबीरतुन, अलबत्ता ये बड़ी बात, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, हदल्लाहु, कि इन लोगों के लिए कि जिन्हें हिदायत दी अल्लाह ताला ने, वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, लियुदिया, के ज़ाया कर दे, ईमानकुम, तुम्हारे ईमान को, इन्नल्लाह, कि बेशक अल्लाह ताला, बिन्नासी, लोगों के साथ, लारऊफुर रहीम, अलबत्ता शफकत करने वाला और मेहरबान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इसी तरह अल्लाह ताला ने तुम्हें उम्मत वस्त बनाकर भेजा। बहुत दफा हम ये जुमला सुनते हैं कि हम जो है बेहतरीन उम्मत वस्त बनाकर भेजे गए, और जो ये बात हुई कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया, इस किबले की तब्दीली की वजह यह थी कि बनी इसराइल जानते थे कि आखिरी नबी का किबला खाना काबा होगा। यहूद जानते थे कि अब उनसे इमामत का ताज लेकर बने इस्माइल को दे दिया जाएगा। उनकी फजीलत और नाकदरी की वजह से उन्होंने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, यानी कि वस्त के लुग़वी मायनी होते हैं दरमियान के, लेकिन ये बेहतर और अफजल के मायनी में भी इस्तेमाल होता है। यहाँ इसी मायनी में इस्तेमाल हुआ, यानी जिस तरह तुम्हें सबसे बेहतरीन किबला अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया, इस तरह तुम्हें सबसे अफजल उम्मत बनाया गया है। और मकसद इसका यह है कि तुम लोगों पर गवाही दो, जैसा कि दूसरे मकाम पर है, लियकून रसूल शहीदा अलैकुम व तकूनु शुहदा अलन्नास, सूरतुल हज आयत नंबर 78। रसूल तुम पर और तुम लोगों पर गवाह हो। उसकी वजाहत बाज अहदीस में इस तरह आती है कि जब अल्लाह ताला पैगंबरों से कयामत वाले दिन पूछेगा कि तुमने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया था, तो इस बात में जवाब देंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम्हारा कोई गवाह है? माफ कीजिएगा। अल्लाह ताला पूछेंगे कि क्या तुम्हारा कोई गवाह है? वो कहेंगे हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। चुनाचे ये उम्मत गवाही देगी।
اس لیے اس کا ترجمہ عادل کے معنی میں بھی کیا گیا کہ امت وسط جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ، معاف کیجیے گا، وہ کہیں گے کہ یعنی کہ امت وسط ایک اعتدال کے ساتھ یعنی افراط اور تفرید سے پاک ہو کر جو ہے معاملات کرتی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کے اعتبار سے ہے کہ کسی بھی معاملے کے اندر نہ تو ہم نے آگے بڑھ جانا ہے مکمل طور پر، اور نہ ہی پھر کیا کرنا ہے مکمل بات کو چھپا جانا ہے، یعنی بہت زیادہ آگے بھی نہیں بڑھنا اور بہت پیچھے بھی نہیں بڑھنا. اچھا، اس کے معنی جو لیے گئے، الرسول علیکم شہیدہ، کہ تمہارے اوپر رسول جو ہے وہ گواہ ہو جائیں گے، اس کے معنی یہ لیے گئے تاکہ تم سب گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. بنی اسرائیل کے بعد بنی اسماعیل کو اٹھایا کہ یہ ذریعہ بن جائے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان، یعنی جو کام پیغمبر کرتے تھے اب یہ کام یہ قوم کرے گی جو کہ امت وسط یعنی اعتدال والی امت ہے. اور دوسرا معنی جو ہم نے پڑھا وہ یہی کہ جب قومیں اپنے پیغمبروں قیامت کے دن جب قومیں اپنے پیغمبروں کے خلاف گواہی دیں گی تو مسلمان ان کے حق میں اور اس قوم کے خلاف گواہی دیں گے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرا پیغام دیا، اور وہ کہیں گے ہاں. پھر قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں پیغام ملا، تو قوم اس کا انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پیغمبر اپنی قوم پر گواہ ہوں گے. وہ کہیں گے کہ اے اللہ اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی کہ کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی اس دن سب سے زیادہ کاؤنٹ کی جائے گی. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو بیان کی گئی اس آیت مبارکہ کے اندر وہ یہ کی گئی کہ القبلۃ التی، یعنی کہ جو قبلہ تھا جس کا رخ موڑا گیا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ موڑنے کا مطلب یہ کہ ہم جان لیں کہ کون کون اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے بلا چون و چرا مانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے. قبلہ محض چار دیواری اور پتھر نہیں ہے، یہ اتحاد، یگانگت، محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کا اظہار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کا یہ اظہار ہے، اور رسول کی جو بات نہیں مانتا دراصل وہ کیا ہوتا ہے اسلام سے پھر جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رخ موڑنا ایک واضح دلیل تھا اس وقت کہ کون جو ہے اطاعت کے کتنے معیار کے اوپر ہے. ایمان میں صرف اللہ کا حکم مانا جاتا ہے اور ہدایت کے لیے حدود کی بندش نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہدایت دے دی ہے، اور پھر کیا ہوا سننے کے اس کو مواقع فراہم کر دیا ہیں. اب ان میں سے کون ہے جو بہتر طور پر ایمان کو قبول کرتا ہے. اب سب سے پہلے اس کے اندر ایک اور پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس سے پہلے ایک چیز کے سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ امت وسط کیا ہے. اس کو اگر ہم لفظوں میں دیکھیں تو دا موسٹ بیلنسڈ پیپل، دا موسٹ ماڈریٹ پیپل، یعنی وہ لوگ جو کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو جیسے سنتے ہیں اس پر ویسے ہی عمل کرتے ہیں، نہ تو اس میں زیادہ بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نفع حاصل کرنے کے لیے یا ثواب کی نیت سے، یعنی اس کے اندر غلوف نہیں کرتے، اور نہ ہی اس میں کمی کرتے ہیں کہ 4 رکعت نماز بتائی گئی تو اس کو جو ہے وہ 2 کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ حد سے بڑھے ہوئے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز بتا دی مسلمانوں کے لیے اتنی باؤنڈریز کے درمیان میں موجود ہیں، کسی قسم کی حد سے باہر نہیں نکلتے. اور پھر کہا گیا کہ اطاعت کے معیار پہ وہ لوگ پورے اترتے ہیں، اللہ کے ساتھ جو یعنی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور پھر اس دین کو آگے بڑھانے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی ہم میں سے ہر ایک کے اوپر یہ فرض عائد کر دیا گیا کہ ہم نے اس قرآن کی، اپنے دین کی احکامات کی اور جو بیسک جو تعلیمات ہیں ان کی ترویج کرنا ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم کوئی پڑھنے یا سننے کی بات کرتے ہیں نا تو ایک جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے جو بہت زیادہ کامن ہے کہ آپ ہمیں ہی، یعنی کہ مسلمان ہیں ہم تو آلریڈی، تو ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ الحمدللہ تبلیغی جماعت والے جو اصحاب ہیں یعنی بھائی جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اصحاب اصل میں ساتھی کے معنی میں آتا ہے، تو یہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ گھر گھر جا کر نماز کی ترغیب دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی جماعت وغیرہ نکلتی ہے.
ان کے لیے بیسک چیز کیا آتی ہے کہ وہ یہ کہا، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں، یہ جا کے ترویج اور تبلیغ کریں کفار کو، ان کو زیادہ ضرورت ہے دین کی سمجھنے کی، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور آگے کیسے دیکھیے سب سے پہلے جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو آ، حکم ہوا تھا نا، وہ یہ ہوا تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ترغیب دیں یا ان کو انذار کریں، ڈرائیں کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر آ جائیں۔ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں، ہمارے قریبی ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم زیادہ خواہاں ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جنت میں یا کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ کفار کو تو آپ سمجھائیں گے، اس کے پاس 100 ہیلے بہانے ہوں گے، لیکن کیا ہم میں سے سارے کے سارے بھی تمام تر جو قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ارشاد فرمائے ہیں، کیا ہم ان کو جانتے ہیں؟ کیا ہم ان کے بارے میں ان کی اتھینٹسٹی اور ان کی صداقت کے بارے میں جانتے ہیں؟ کیا ہم یہ جج کر سکتے ہیں کہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جتنی تعلیم اب تک ہم نے پڑھی ہے، کیا وہ اب تک بالکل درست ہمارے تک پہنچی ہے یا نہیں؟ تو اس لیے اس کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد کے اندر ہماری امت میں رکھ دیا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کے اندر علماء کرام تھے، صرف ان کے پاس جو ہے تورات کی تعلیمات اور تورات کی کتب ہوا کرتی تھی، اور وہ اپنے حساب سے لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کیا رول بنا لیا تھا کہ جو ان کے جو امیر طبقہ تھا ان کے لیے وہ قانون کو نرم کر دیتے تھے، اور جو غریب طبقہ تھا ان کے لیے وہ سختیاں کر دیتے تھے۔ رزلٹ کیا نکل رہا تھا کہ معاشرے کے اندر غریب طبقہ پس رہا تھا اور امیر جو ہے وہ گناہوں کے اندر آمادہ ہوا تھا۔ اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں کیا ایک خاص نظام تھا کہ وہاں پہ جو ہے وہ معافی کا ایک خاص طریقہ تھا، جس کے اندر کیا کیا گیا کہ ان کے ہاں ایک خاص کیبن ٹائپ کی کوئی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ کیا ہوا کہ ایک پوپ باہر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اندر بیٹھ کے وہ آدمی جتنے اس نے سارے گناہ کیے ہوتے ہیں اس حساب سے وہ ان کی کنفیشن کرتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ ساری زندگی میں کیے اول سے آخر تک۔ اس کے بعد وہ لوگوں کے معیار کے حساب سے ان سے پیسے چارج کرتا ہے کہ یہ آپ چرچ کے لیے دے دو یا کسی چیز کے لیے بھی دے دو، اور کیا ہوا کہ آج سے آپ گناہوں سے پاک ہو گئے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو تھیں یہ اس وقت تک کے لیے تھیں، ہماری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت وسط بنا کر بھیجا تاکہ کیا ہو کہ ایسی ماڈریٹ نیشن قائم ہو جو کہ اپنے ساتھ جڑے جو دوسرا مسلمان ہے اس کو اسی طریقے سے حق کی راہ کے اوپر لے کر آئے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی مانند ہیں جس کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ جب ہم ایک ساتھ لوگوں کو نہیں لے کر چلیں گے، ایک ایسے معاشرے کا قیام کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہمارے ساتھ جو جڑی ہوئی اینٹ ہے نا اس کے اندر کہیں نہ کہیں سے خلا ہو جائے گا، اور خلا کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کے اندر کیا ہو جائے گا کہ وہ بالکل بھی کسی بھی جھٹکے سے وہ نیچے گر جائے گی۔ جب وہ گرے گی تو جس طریقے سے منہ کے اندر دانت جس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ پیوست ہے نا، اور ان میں سے بھی اگر ایک آدھ کو نکلوا دیا جائے تو دوسرے کے اوپر اثر پڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ہوگا کہ وہ ہماری جو دیوار ہے جو مسلمانوں کی ایک کہا گیا کہ وہ ان کی مشابہت ایسی ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ ڈھیلی ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے اندر کمزوری آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے اس کو مضبوط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ہم میں سے ہر ایک کے اوپر واجب ہے، یعنی یہ فرض کفایہ کے طور پر ہے۔ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ وہ فرض کی جس کے لیے کچھ لوگ چلے جائیں تو باقی لوگوں کی طرف سے مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک وہ فرض ہوتا ہے جس میں ہر بندے کو دن میں 5 وقت نماز پڑھنی ہی پڑھنی ضروری ہے، اور ایک فرض کفایہ کی مثال ایسی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر مثال کے طور پر اگر اس علاقے کے کچھ لوگ بھی شریک ہو گئے تو سب کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہو جاتا ہے۔ وہ اتنی کوئی فرضیت کے درجے پر نہیں آتا، لیکن اس میں شامل ہونا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ امت وسط کے فرائض کیا ہوئے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہوئی کہ دین کی اشاعت کے اندر آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، خواہ آپ اپنا حصہ بول کے ڈالیے، خواہ آپ حصہ اس کے سلسلے میں پیسے لگا کے ڈالیے، خواہ آپ اس کے حصے میں اپنے بچوں کی ہی اچھی تربیت کر کے ڈالیے، خواہ آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی، ان کو عزت دینے کی کوشش کیجئے جو کہ دین کے کام کو آگے پھیلا رہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ ایسا بہترین کام دین کی ترویج کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ یعنی کہ کیا ہوا کہ چلنے سے مراد میری یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہمیں برحق چیز جو مل رہی ہے ہم نے اس کو یعنی کہ فالو کریں گے تو لازمی بات ہے وہ ساتھ چلنے والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ ہم نے وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا
تلاوت کو اپنے اوپر عام کر لینا ہے. تلاوت قرآن کی کیوں ضروری ہے؟ جب آپ قرآن کی تلاوت کو یا تو خود کرتے ہیں یا اپنے کانوں کے ذریعے سے سنتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جو آپ کو سکون کا ایلیمنٹ ملتا ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں اور پیدا کرتا جاتا ہے. جب ہمارے دل کو ٹیسٹ کرنے کا بہترین طریقہ پتہ کیا ہے؟ جب آپ کے دل کے اندر بارہا نیک خیال آنا شروع ہو جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دل کی دھلائی تھوڑی سی ہونی شروع ہو گئی ہے. اور اگر دل کے اندر بار بار برے خیال آئیں یعنی کوئی ایسی چیز آتی جائے تو آپ یہ سوچئے کہ مجھے اپنے دل کو اندر سے مانجنے کی ابھی بہت ساری ضرورت ہے. اور دل کو مانجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی اچھی اور ہیلدی ایکٹیویٹی کے اندر لگائیے. اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صدقہ دے سکتے ہیں, آپ کثرت سے استغفار پڑھ سکتے ہیں, آپ اس میں جو ہے قرآن کو پڑھ سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے نماز اور اذکار کر سکتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو خود انوالو کیجیے. کوئی انسان کسی بھی انسان کی مدد اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود کھڑا نہیں ہو جاتا. اسی لیے کہا گیا کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ امت وسط بنا کر بھیجا گیا ہے کہ اپنے ساتھ والے کو ترغیب دے, ایسا ماحول دے جس کی وجہ سے ہم ساتھ ایک ساتھ کھڑے ہوں اور ایک اجتماعیت کی فضا قائم ہو. میں اکثر بیت اللہ کی مثال ضرور دیتی ہوں کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا شوق کیوں اجاگر ہوتا ہے, وہاں اذان سن کر لپکنے کا کیوں شوق اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں, جو میرے ساتھ ساتھ جو اور لوگ چل رہے ہیں وہ کہیں پہلے پہنچ کے جمع نہ ہو جائے. اس لیے کہ وہاں پر اجتماعیت کا فیکٹر بہت زیادہ ہے. اجتماعیت کیا ہوتی ہے؟ کہ سارے مل کر کولیکٹیولی کسی کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر مطاف میں یا فرسٹ فلور پہ جہاں پہ بھی آپ کو جگہ مل رہی ہوتی ہے آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں فٹافٹ کھڑا ہو کر نماز کی ادائیگی کر لوں. اس طرح سے. اور پھر سب سے بڑی بات جو بتایا گیا تھا کہ کیا کرتا ہو؟ دین کی اشاعت کرتا ہو, تلاوت کرتا ہو, کتاب اللہ صلی اللہ سوری کتاب اللہ یعنی قرآن الحکیم جو ہے اس پر عمل کرنے والا. یعنی ہر حکم جو دیا گیا ہے اس میں سے یہ نہ کہا جائے کہ یہ تو میرے لیے نہیں تھا, میرے لیے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی یا کوئی نہ کوئی چیز ابھی باقی ہے, میں کچھ نہ کچھ ابھی اور کر سکتا ہوں. تو یہ تمام تر چیز نہ ہو, بلکہ کیا ہو جائے, بلکہ کیا ہو کہ ہر حکم جو جیسے جیسے نازل ہوتا چلا گیا ہے, جن چیزوں کے لیے منع کر دیا گیا, جن چیزوں کے لیے کہہ دیا گیا, وہ سارے کا سارا ہم نے اسی طریقے سے عمل کرنا ہے. جس طریقے سے سورہ البقرہ کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو ایک چیز ہم نے جو مفسرین کی رائے پڑھی تھی اس میں کیا چیز تھی کہ اس میں 1000 احکامات ہیں اور 1000 منہیات ہیں. یعنی 1000 جو احکامات اگر اس سورہ مبارکہ میں ہے تو پورے قرآن الحکیم میں کتنے زیادہ ہوں گے. اس سورہ مبارکہ کو جو ہے بیسک کہا جاتا ہے کہ قرآن کی جو بیسک تمام تر جو تعلیمات ہیں وہ اس میں بیان کر دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو ان کو دیکھنا, اس کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلنا, یعنی کہ کیا کہ ان کے اوپر عمل کس طریقے سے کرنا ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے, اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے. تزکیہ نفس کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف دیکھنا ہے کہ میرے اندر کتنی خامیاں ہیں, بنسبت کے یہ دیکھنا کہ دوسرے کے اندر کتنی خامیاں ہیں. جب تک ہم دوسرے کی طرف دیکھیں گے ہماری نظر اپنے گریبان کی طرف نہیں جائے گی. اس چیز کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو آتی ہیں وہ آتی ہیں امت وسط کے اندر, کہ جب ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں گے تو وہ جب تک بالکل ٹھیک ہو جائے گا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ مومن اس اونٹ کی طرح ہے جس کی ناک میں نکیل ہو اور اس کو جس طرف موڑا جائے وہ مڑ جائے. اور وہ نکیل کیا ہوگی؟ ہمارے پاس جو آئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کی دی ہے. یعنی مثال جو دی گئی وہ یہ کیا ہے کہ سنت الہی جو ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھتے ہوئے چلے جانا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ پھر کیا ہوا کہ جب قبلہ جب مڑ گیا یعنی موڑ دیا گیا اس طرف تو پھر کیا کہا گیا, لیُضِیعَ ایمانکم, کہ یہ نہ ہو کہ تمہارے جو ہے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ججمنٹ کر لی نا کہ دیکھو کون اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور کس طرح سے اس نے اپنے بیت القبلے کا رخ موڑ لیا. اب پھر کہا گیا کہ تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں. یعنی یہاں نماز کو ایمان کے درجے پر رکھا گیا کہ یعنی اطاعت کا تعلق ایمان سے ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دے گا. یعنی جیسے جیسے تم نے کر لیا اب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات اللہ کے حکم سے دیتے جا رہے ہیں. اب جو ہے تمہارے اعمال یا ایمان جو ہے وہ ضائع اللہ نہیں کرے گا.
یہ تحویل قبلہ کی غرض ایک بیان کی گئی کہ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا، بلکہ عین مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جب وہ رکوع میں تھے یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ مسجد قبلتین یعنی وہ مسجد جہاں پر ایک نماز دو قبلوں کے رخ پر پڑھی گئی کہلاتی ہے، اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا۔ یعنی یہ وہاں سے مسلمان جو ہے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور وہ دوڑے دوسروں کو بتانے کے لیے جہاں پر جو ہے نماز کی ادائیگی ابھی باقی رہتی تھی۔ اور بعض صحابہ کرام تو وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یعنی ان کی امامت میں مقتدی بن کر نماز کو ادا کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر اس طریقے سے جا کر سب لوگوں کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا ہے، اور اب ہمیں اس رخ پر ہو کر نماز کو ادا کرنا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ رؤوف کا لفظ جو ہے وہ رفت یعنی کہ بلندی سے نکلا ہے، اس کا یہ درجہ جو ہے اللہ کی شفقت سے بھی رحمت سے بھی بلند ہے، یعنی اللہ رحیم ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اس کی رحمت کا جب بہت 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 زیادہ اظہار ہوتا ہے تو کیا ہوا کہ وہ رؤوف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز اگر ہوئی اور اس کے بعد تم پلٹ آئے اللہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد تم نے توبہ کر لی، اور اس کے بعد تم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو جان لو لوگوں اللہ تعالیٰ تو شفقت کرنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کو معاف فرما دے گا۔ تو اب تک یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جیسے ہر دور میں اور حالات میں نصرت فرمائی، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ الرؤوف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس وقت میں یہ ہوا تھا کہ جب بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ جو مسلمان اس عرصے میں فوت ہو گئے تو ان کا کیا حال ہوگا، یعنی یہ جو کہا گیا نا لیودی ایمانکم کہ ان کے جو ہے ایمان ضائع نہ ہو جائیں، تو اس پر اب یہ فکر ہو گئی کہ لازمی بات ہے کہ موت تو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے نا، کہ کچھ لوگوں کا انتقال ہو گیا، تو یہ کہا گیا کہ اس سے پہلے والے جو لوگ تھے جو اس رخ پر کر کے یہاں مدینہ ہجرت کے بعد نماز ادا کر رہے تھے اب ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ شفقت کرنے والا ہے، اور اس طرح نماز کا ضائع کرنا ایمان کا کیونکہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، اور ساتھ میں کہہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ میرے پاس ابھی یہاں پر 4 منٹ رہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ہم لوگ دوبارہ ری جوائن کر لیتے ہیں تاکہ آرام سے کنٹینیو پھر دوبارہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ 4 منٹس میرے پاس رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آئی تھنک آواز اب آ رہی ہوگی آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 144 سورہ البقرہ۔ پھر فرمایا قد نرا، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ آپ بار بار پلٹنے کو، وجہی کا آپ کے چہرے کو، فی السمائی آسمان میں، فلنولینک بس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتن اس قبلے کی طرف، ترضاها جس سے آپ راضی ہو جائیں گے، فولی وجہ کا تو پھیر لیجئے وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام جانب مسجد حرام کے، وحیثو اور جہاں کہیں ہو تم، ما کنتم یعنی کہ حیثو ما کنتم کہ جہاں کہیں بھی ہو تم، فولو تو پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے کو، شطرہ اس جانب، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل، اما يعلمون اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جو ہے آپ کا بار بار بیت اللہ کی طرف پلٹ کر دیکھنا جو ہے وہ دیکھ رہے تھے، یعنی نبی برحق سے مخاطب ہو کر یہ کہا گیا کہ آپ کی جو آرزو تھی کہ آپ واپس جو ہے بیت اللہ کی طرف
किबला रुख होकर नमाज को अदा कर लें, तो वो हम उसको देख रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब नमाज की अदायगी करते थे तो उस वक्त रुख जो था वो बैतुल्ला ही था। जब मदीना में आए तो यहूद क्योंकि किबला अव्वल यानी बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यकीनन हुक्म हुआ होगा कि इस तरफ रुख करके ही आप नमाज अदा कीजिए। उसकी एक मसलहत ये भी समझ आती है कि उनको जो है यकसानियत का, कि हम ये किताब जो है वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, उस यकसानियत का जो है इजहार करना था, जिसके लिए कहा गया कि अब आप इसी रुख पे करके नमाज को अदा कीजिए। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिल था उसमें मोहब्बत थी बैतुल्ला की, तो बार बार जब वो रुख करते थे और या दिल के अंदर उनके ख्वाहिश थी कि ये हमारा रुख अल्लाह तबारक व तआला दोबारा मोड़ दें बैतुल्ला की तरफ, तो उसकी तरफ इशारा अल्लाह ताला ने करते हुए फरमाया कि हम आपके चेहरे का आसमान की तरफ यानी दुआ मांगने के अंदाज में बार बार आपका रुख जो मुड़ना था हम उसको देख रहे थे कि आप चाहते थे कि अपना रुख जो है किस जानिब कर लिया जाए, मस्जिद हराम की तरफ। तो अब हम अल्लाह ताला ने जो हुक्म दे दिया कि आपने किधर रुख करके नमाज पढ़नी है, वो बैतुल्ला की तरफ करनी है, ताकि जो है उस चीज को यानी वो जो बेकरारी है वो तस्कीन पा जाए। इस तरीके से हजरत इब्ने साद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर बिन मारूर के यहाँ दावत पर थे। वहां जोहर का वक्त हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत करवाई। 2 रकात के बाद वही के जरिए आप पर वाज़ेह हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों ने रुख मोड़ लिया। यानी असर की नमाज का जिक्र भी आता है और जोहर की नमाज का जिक्र भी आता है इस तरीके से। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि मदीना से हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वादी को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मक्का मुझे तुझसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मतलब तेरे रहने वाले जो है मुझे यहाँ पर रहने नहीं देते। और एक और सहाबी जो है उनसे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हम लोग रुकू की हालत में थे जब हमें ये इत्तला मिली और हम मर्द औरतें और बच्चे उसी तरतीब से मुड़ गए। और वो लोग क्योंकि बहुत डिसिप्लिन थे, इस वजह से जिस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया उसी तरीके से ये लोग जो है करते हुए रुख अपना मुकम्मल तौर पर मोड़ गए। और इसी तरीके से फरमाया, यानी एक सहाबी जो थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने नमाज पढ़ी और दूसरी जगह जो है गए और लोगों को नमाज पढ़ते हुए देखकर उन्होंने आवाज़ बुलंद इस बात का ऐलान किया कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना काबा की तरफ नमाज पढ़कर आया हूँ। तो दूसरी जगह के लोग भी रुकू की हालत में उस तरफ मुड़ गए, इसलिए कि फरमा दिया कि जहां कहीं भी हो तुम अपना रुख जो है वो बैतुल्ला की तरफ मोड़ लो। यानी अब जो है हुक्म दे दिया गया कि जहां कहीं भी होगे तो जिस जिस जगह से हमारा किबला जिस तरीके से लगता है मगरिब की तरफ से हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं, तो उस तरीके से कहा गया कि अपना रुख जो है बैतुल्ला की तरफ मुकम्मल तौर पर कर लिया जाए। और उसके बाद क्या ये कहा गया कि जो लोग किताब दिए गए हैं उनके लिए एतराज की अब जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुतुब नाजिल फरमाई जो कि आसमानी कुतुब हैं 3, उनके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तौर पर बिशारत दी गई थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जाए हिजरत का भी जिक्र फरमाया था उनके अंदर, और अहमद यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इसमें मुबारक था वो अहमद के नाम से उनमें बताया था। और साथ में ये भी बताया था कि जो किबला होगा मतलब उन आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो क्या होगा, वो बैतुल्ला होगा। तो ये तमाम तर बातें जो थी वो यहूद मुकम्मल तौर पर जानते थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उनके दिल के अंदर एहसास कमतरी महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा था कि वो रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि क्या हुआ कि जब आपकी कोई बात बर नहीं आती यानी कि पूरी नहीं होती तो आप दूसरे की राह के अंदर कुछ ना कुछ जो है रुकावटें करना शुरू कर देते। अब उनको ये पता था कि हमारे से ये मनसब जो है पैगम्बरी का वो मुकम्मल तौर पर छिन रहा है, तो हम ऐसा क्यों ना ऐसी इश्काल यानी ऐसी शक्को शुबे की कैफियत को पैदा कर दें ताकि अगला जो दूसरा है वो भी मुकम्मल तौर पर अतात के दर्जे के ऊपर नहीं आए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनके हर अमल से को जानता है, यानी गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर उनके हर अमल को जानता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर
فرمایا گیا ولا ان آتیت الذین، اور البتہ اگر لاؤ تم اوت الکتاب ان لوگوں کے پاس جو دیے گئے ہیں کتاب، بکلی آیتن کوئی ایک بھی نشانی، متابعو نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک آپ کے قبلے کی، وما انت بتابن اور نہیں آپ جو ہیں وہ پیروی کرنے والے ہیں، بتابن قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہیں ان میں سے بعض، بتابن بعض یعنی پیروی کرنے والے، قبلت بعض کے قبلے کی، ولا ان اتبعت اور البتہ اگر پیروی کی آپ نے، احواہم ان کی خواہشات کی، من بعد اس کے بعد، ما جاء کا من العلم کہ جب آ گیا آپ کے پاس علم میں سے، انکا بے شک آپ، اذا من الظالمین اس بے شک تو تب آپ البتہ ظالموں میں سے ہوں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اصل میں سمجھایا اب ہمیں جا رہا ہے کہ درمیان کی مصلحت اللہ کے حکم کے بعد کسی قسم کی بھی باقی نہیں رہتی کہ ہم کسی بھی بات کے اوپر اب ہم ان کی عمل کرنا شروع کر دیں۔ آیت نمبر 145، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی نشانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف جس کا نزول کر دیا ہے، تو اگر آپ ان کو دکھانے کی کوشش بھی کریں کہ دیکھو آپ کے پاس بھی انہی آیات کا اللہ کی طرف سے نزول ہوا ہے، کوئی بھی دلیل کسی قسم کی کوئی بھی چیز، تو یہ آپ کو ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد و انات کی بنا پر ہے، اس لیے دلائل کا ان کے پاس کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گویا اثر پذیری کے لیے انسان کا دل صاف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر دل کے اندر آلریڈی اس شخص کے لیے نفرت اور انات بھرا ہوا ہے تو وہ سچ بھی بات کہہ رہا ہوگا تو وہ بات نہیں سمجھ آئے گی، اس لیے کہ آپ اس کو ماننے کے لیے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں ماننا۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو قبلے ماننے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے پابند ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کیوں کر اختیار کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جاتا ہے تو اس کے بعد کسی بھی کی بات جو ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی انسان مخالفت کا جواب ضرور دیتا ہے، لیکن اطاعت کیا کرنی ہے؟ اللہ رب العزت ہی کی کرنی ہے، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ شہر آباد کیا اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بلایا تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ بعض جو تھے یہاں کے جو ہے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے، یعنی کہ یہود کا قبلہ بیت المقدس میں مغرب میں اور عیسائیوں کا مشرق کی طرف تھا، یہ لوگ بیت المقدس کی طرف متفق نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف مرضی اپنا رخ کر لیں یہ لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کے دو قبلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، وہی الہی آنے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی وہاں پہ بھی کیا تھا کہ دو طرح کے لوگ تھے اور دونوں ہی صاحب الکتاب تھے، یعنی یہود اور نصارہ، تو دونوں کے لیے کہہ دیا گیا کہ کیونکہ یہ الگ الگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ بھی یکجا نہیں ہے، تو اب آپ نے اگر ان کی بات مانی تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خطاب ہے نا، یہ اصل میں ہماری طرف خطاب کر کے کہا گیا کہ اگر اب اس حکم کے بعد کہ جب جو ہے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہمارا قبلہ کیا ہے، اس کے بعد اگر ہم کوئی ایسی خاص احساس اور یگانیت کی جو آج کل ہماری سو کالڈ ہیومینٹی کے دین کی بات ہوتی ہے، تو اس کے اندر ہمارے اوپر اب یہ کہا گیا کہ کیا ہوا یہ لوگ بھی تو صاحب کتاب ہیں، اس رخ بھی کر کے تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کے پاس بھی تو شریعت کا نفاذ کیا تھا، تو کیا ہوگا کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظالم انسان کون ہوتا ہے؟ ہم نے ظالم انسان کے لیے صرف ایک چیز کو رکھ لیا کہ وہ یا تو قتل کر دے گا یا پھر کچھ اور کر دے گا۔ ظالم جو ہے اس کی ٹرمینالوجی کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ ہر وہ شخص ظالم ہے جو دوسرے کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی جو عرف عام میں اس کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ حق کی ادائیگی نہ کرنے والا ظالم کہلاتا ہے۔ تو حق کی ادائیگی یہاں پر اللہ رب العزت کے حق کی ادائیگی کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کا حق کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم صادر فرما دیا کہ اب جو ہے کیا کہتے ہیں تمہیں اس طریقے سے عمل کرنا ہے، تو اس کے بعد اگر کسی اور طرف رخ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر کیا ہوگے؟ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔
پھر فرمایا گیا الذین وہ لوگ آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب کو یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما یعرفونہ جیسا کہ وہ جانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون البتہ چھپاتا ہے الحق حق کو وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں. تو ارشاد ہوا کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. یہ ایک عربی محاورہ ہے، یعنی عرب لوگ اپنے پشت سے پیدا ہونے والی اولاد کو برحق طور پر جانا کرتے تھے، یعنی ایسا جاننا جیسے اپنی اولاد کو پہچان لیا جائے، کہیں بھی ہو تو اپنی اولاد سمجھ آتی ہے کہ یہ والی اولاد میری ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ عرب لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اسے ایسے پہچانتا ہوں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں. ایک صحابی جو تھے جو کہ پہلے یہودی تھے جن کے بارے میں جن کا نام جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ عالم تھے. انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، میں اپنے بیٹے کے بارے میں یقینی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اور حضرت عبداللہ بن سلام جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شرف دیا کہ وہ دوہری شریعت ان کو ملی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر بھی وہ تھے. اور کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شریعت کا نفاذ ہوا یعنی کہ نبوت آئی تو وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. پھر اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ یہاں اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کو چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا. جیسے یہ کیا ہوا کہ انہوں نے کیا بات چھپائی کہ ان کو تمام تر چیزیں پتہ تھیں، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت موجود ہے. مطلب ان کو یہ پتا تھا کہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ مکمل طور پر کیا تھا، ان کو ایک تصدیق جو کرنی تھی وہ اس کو چھپاتے تھے. اچھا، اس بات کی جو ایک بات جو اس سلسلے میں واقعہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ فارس سے چلے تھے. فارس یعنی کہ آج کا موجودہ ہم ایران کہتے ہیں جس کو. فارس سے چلے تھے، ان کے وہ بچپن میں ہی ان کو بیچ دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ غلام تھے. انہوں نے بہت صعوبتیں سہیں اور وہ کیا ہوا کہ مختلف درجات سے ہوتے ہوتے انہوں نے پہلے جو ہے وہ جو جس طریقے سے یہ جو آگ جلانے والا مذہب ہوتا ہے پارسی کا یہ اختیار کیا، ادھر سے ان کا دل اس سے تائب ہو گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے عیسائیت اختیار کی، وہاں سے وہ توبہ تائب ہوئے اور آخر وہ چلتے چلتے یعنی کہ جس طریقے سے وہاں غلاموں کو بیچنے کا رواج تھا تو وہ اس سلسلے میں چلتے چلتے آخر مدینہ پہنچے. وہاں پر آ کر وہ کیونکہ تب تک جو تھے آخری نبی کے ظہور کے بارے میں جو تمام تر علامات تھیں وہ ان کو پہچانتے تھے. تو جب انہیں پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نبوت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو نبی مانتے ہیں، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر وہ کہنے لگے کہ یہ صدقے کی رقم ہے، یہ میں آپ کے لیے لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ نبی جو ہیں وہ صدقات نہیں لیا کرتے. اس کے بعد وہ لے گئے تو ان کو لگا کہ پہلی جو بات تھی جس کے بارے میں نے پڑھا کہ جو انفال یعنی صدقات جو ہیں وہ نبی نہیں لیا کرتے، تو وہ ان کے دل کو یہ بات مطلب تسلیم کیا کہ ہاں یہی بات ہے. دوسری مرتبہ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو تحفہ لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ اس تحفے کو قبول کیا تو دوسری شرط بھی پوری ہو گئی. اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ میں آپ کے گلے لگنا چاہتا ہوں، یعنی کہ ملنا چاہتا ہوں. اور کیا چاہتے تھے کہ وہ مہر نبوت کی تصدیق کر سکیں کہ وہ ہے کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وحی خفی کے ذریعے سے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ تمام احوال بتا دیا کرتے تھے تو کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود جو تھی وہ مہر نبوت دکھائی. بہت روئے کہ میں کتنی تکلیفیں اور ایذا کو اٹھاتا ہوا جو ہے آپ تک پہنچا ہوں، میں آپ کو پانے کی جستجو کے اندر کہاں سے چل رہا ہوں ان تمام تر چیزوں کو دیکھ کے. اس کے بعد انہوں نے مطلب اپنی تکلیف کا ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے انہوں نے پھر جا کے ان کو آزاد کرایا اور وہ اس طریقے سے ہلکا بگوش اسلام ہوئے. میں نے یہ بات کس لیے کیوں بتائی کہ کیونکہ بنیادی طور پر ساری نشانیاں جو تھیں وہ تورات، زبور، انجیل کے اندر موجود تھیں. سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ حق کی راہ کے اوپر آنا چاہتے ہیں. تو کیا ہوا کہ کہہ دیا گیا کہ وہ لوگ ایسے چھپاتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود وہ چھپا جاتے ہیں حق کو اور وہ
सब चीजों को फिर क्या करते हैं, जानते हैं। तो तमाम तर चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान कर दी थी। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हम हक को कैसे छुपाते हैं? दीन के बुनियादी और बेसिक उसूल जो है ना, जिसके अंदर हमें ये बता दिया गया कि नमाज की अदायगी है तो उसमें ये सुन्नत है, ये फर्ज है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से नमाज अदा की थी। तो आप नमाज जैसे बेसिक रूल के अंदर देख लीजिए कि बहुत सारी ऐसे जो सुन्नतें हैं जिनको हम फॉलो नहीं कर रहे होते, इसलिए कि हम अपने अपने मकातब फिक्र को फॉलो कर रहे होते हैं, और जो सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसको हम फॉलो नहीं करते। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि सही अल बुखारी से खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज का तरीका पढ़िए, और फिर पढ़कर पता चलेगा कि क्या क्या चीजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अदा किया करते थे। फुटस्टेप तो हमें उन्हीं के फॉलो करने हैं। फिर फरमाया गया अल हक, हक है तेरे रब की तरफ से, मैं रब्बिका तेरे रब की तरफ से, फला तकूनन्ना तो तुम हरगिज ना हो जाना, मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से। यानी फिर ये कह दिया गया कि तुम्हारे रब की तरफ से हक अब आ गया है, तो अब क्या करना कि तुम शक करने वाले ना हो जाना। क्या वजह है इसकी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के अंदर ये चीज इरशाद फरमाई? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को खोलकर बयान कर दिया है। अब जो तुम ईमान की जिस शाख के ऊपर तुम आ गए हो, यानी ईमान का बीज जो दिल के अंदर आ गया है, अब उसके अंदर अगर शक आ गया ना शैतान का, अपनी नफसानी ख्वाहिशात का और अपनी हर चीज का, तो फिर क्या होगा कि अब तुम हट जाओगे हक की राह से। इसलिए कहा गया कि जो तुम्हें हुक्म दे दिया गया है उसको जैसा दिया गया है उसे कबूल कर लो, उसमें शक ना करो। गलत तकरार, यानी कि ये क्यों था, ये कैसे था, क्यों दे दिया, मतलब इस तरह के जो सवालात जब कुरान के मामलात के अंदर आ जाएं तो फिर क्या होगा कि लाजमी बात है आप उस पर अमल नहीं करना चाहते। और जब ये कह दिया गया कि हाँ नमाज पढ़नी है, इस टाइम पे पढ़नी है और पढ़नी ही पढ़नी है, तो फिर क्या हुआ, उसके अंदर अब किसी किस्म का कोई ऐसी चीज नहीं बाकी बचती जिसके बारे में हम ये कहें कि अल्लाह ताला ने इस टाइम क्यों नमाज दे दी थी। नहीं, ये उल्टा हमारे लिए गुनाह की बात बन जाएगी। यानी हम पलट के नहीं बोल सकते जब अल्लाह का हुक्म हम पर आ गया। तो फिर कहा गया कि गलत तकरार दिल में जगह ले लेती है और फिर क्या होता है, इंसान गाफिल हो जाता है। और जब इंसान गाफिल होता है ना, तो इंसान तो गाफिल होता है लेकिन शैतान उस पर गलबा पा लेता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन अक्सर फरमाया करते थे कि हमें जन्नत की खुशबू आ रही है। उन्होंने जिक्र किया होगा ना कि हमें खुशबू आती है किसी किस्म की, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया होगा कि ये जन्नत की खुशबू है। तो हमें तो क्यों नहीं, हमें तो नहीं आती ना, इसलिए कि हमारे अमाल ही ऐसे नहीं है। तो न उनके लिए इस कदर यकीन की कैफियत थी कि बिल्कुल बरहक जो कैफियत वाला एलिमेंट था उनके साथ, कि उनको जन्नत की खुशबू आया करती थी। ये शौक और फिक्र और ज़ौक की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इंसान को उसके गुमान के हिसाब से देने का फैसला किया है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के पैदा होने के बाद उसकी जो तगोदो है यानी खैर और शर की तरफ से, तो उसी के गुमान के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला उसको दे देता है। इसलिए कि जब इंसान खैर की तरफ आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए राहें खुली हैं, और अगर वो शर की तरफ आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी राहें खुली हैं। इसकी बिल्कुल सादा सी मिसाल आप अपने सामने ऐसे दे सकते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कोई चीज को देखना चाहते हैं, यानी कि कोई अच्छी भली बात को देखना चाहते हैं, तो उसके नीचे जो स्क्रोलिंग आप करेंगे उसमें से इल्ला कोई शैतान की तरफ से कोई गलत बात आ जाए, इल्ला कहते हैं अगर के मायने में, वरना क्या होगा कि आपको भलाई की लंबी लिस्ट निकल के आ जाएगी कि इस तरीके से भी सुना जा सकता है, ये चीज भी सुनी जा सकती है, और बहुत सारे जो पहलू हैं वो बेहतर तौर पर एड्रेस हो जाते हैं कि आपको समझ आ जाती है बात की। और इसी तरीके से अगर अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमाए, कोई गाना या कोई भी चीज या ऐसी चीज जिसको कि आप देखने के शौकीन है, फिल्म वगैरह, तो क्या हुआ आप उसकी लिस्ट निकलते हैं, या उससे भी हद दर्जा कोई मलगजात अगर हम देखना चाहते हैं तो उसकी अगर हम लिस्ट निकालते हैं, यानी कोई चीज टाइप करते हैं, तो उसके बाद वो लंबी लिस्ट निकल के आ जाती है। तो ये भी तो हमारे रुझान को जाहिर करती है ना। मैं कहती हूँ आज के वक्त में दीन को समझना जितना ज्यादा आसान है वो 1400 साल पहले नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन तौर पर चीजों के साथ, इस्तारों के साथ, मुतशाबिहात के साथ हमें इस दुनिया के अंदर हर चीज को बता दिया। जिस तरीके से पहले कुफार शायद इसलिए नहीं मानते होंगे, जो कि मेरी अपनी एक हुस्न जन है, कि उनको पता नहीं था कि कैलकुलेटिवली उनके अमाल नामे जमा कैसे किए जाएंगे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि गुज़िश्ता 5 साल का रिकॉर्ड हम अपने पास रख सकते हैं
कंप्यूटर्स में या बाकी कहीं पे भी, और इसी तरीके से बाकी चीजों का तो पूरी जिंदगी का हिसाब नहीं रखा जा सकता। हमारे लिए समझना तो ये बहुत ज्यादा आसान है। तो ये कहा गया कि अब हक तुम्हारे पास आ गया है, इसके बाद जो है तुमने किसी किस्म का भी कोई शक में नहीं पड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर रुकू मुकम्मल हो गया है आयत नंबर 147 में। अगर हम अगली आयत लेंगे ना तो क्या होगा कि आयत की जो तरतीब रुकू के हिसाब से होती है तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आयत नंबर 147 पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर रहे हैं आज। अब आपका कोई भी क्वेश्चन इस सिलसिले में हो तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हमारे पास 7 मिनट हैं ताकि हम मुकम्मल कर लें। फिर उसके बाद कोई सवाल, कोई ऐसी चीज जो कि बीच में लगा हो कि नहीं समझ आई, उसको बता दीजिए ताकि फिर हम आगे जो है मुकम्मल कर ले। अभी हम जो है तहवील किबला की तरफ बढ़े कि किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने किबला का रुख जब चेंज किया था तो फिर किस तरीके से रुख मोड़ते हुए चले गए थे। और अगर समझ आ गया है तो अल्लाह का लाख लाख दफा शुक्र, उसका एहसान कि ये चीज जो है हमारी क्लियर हो गई मुकम्मल तक। जी बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला ने तकदीर इंसान की लिख दी है। अच्छा, उस तकदीर के बारे में एक चीज ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमारी अरवाह जब बनी थी उसी वक्त जो है लोहे महफूज में कलम को हुक्म दिया था, और इंसानों की और हर चीज की तख्लीक से पहले कलम ने, यानी सूरतुल कलम जो है, यानी कलम जो अल कलम का लफ्ज आता है अल्लाह ताला के पास जो है। लेकिन क्या हुआ, जी मैं आपके अगले इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करके बताती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल तौर पर लिख दी। अब उस लिखने के साथ जो है यही सवाल हजरत अली करमल्लाहु वजह से किसी शख्स ने पूछा था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को लिख दिया तो फिर हमें दुआ मांगने की जरूरत क्या है। तो हजरत अली करमल्लाहु वजह ने इरशाद फरमाया था कि हो सकता है तेरी तकदीर के अंदर ये लिख दिया गया हो कि तू दुआ करे और फिर उसके बाद तू नवाजा जाए, तो इसलिए तू दुआ किया कर। यानी बेहतरीन तौर पर यह बता दिया गया कि जिस तरीके से दुआ करने के लिए हम जो है दुआ करते हैं तो वो चीज हमें मिल जाती है, तो हो सकता है यही हमारी तकदीर के अंदर लिखा हुआ हो। इसलिए कि कहते हैं कि तकदीर दो तरह की होती है, एक मुतलक और एक गैर मुतलक। मुतलक क्या चीज है, जो कि ऑलरेडी 100% लिखी हुई है कि इस मैंने जो है वो औरत पैदा होना था, इस तारीख को पैदा होना था, उसके बाद मेरी जिंदगी के अंदर आगे आगे ये चीजें चलनी थी, उसके बाद मैंने इस तारीख को खत्म हो जाना था, मैंने इतना पढ़ना था और बाकी चीजें क्या करनी थी। और जो बाकी जिंदगी के अफाल हैं जिन्हें गैर मुतलक कहा जाता है, वो वाली तकदीर है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुआ जैसा बड़ा हथियार दिया है। इंशाअल्लाहुल अजीज जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो 14th जब हम सिपारा शुरू करेंगे ना, तो उसमें अल्लाह जब शैतान ने जो चारों तरफ से घेरा है ना इंसान को कि अल्लाह मैं आगे पीछे से और दाएं और बाएं से तेरे बंदों को गाफिल करूंगा, तो वो दो चीजों को भूल गया, ऊपर और नीचे। यानी दो जगह से उसने छोड़ दिया कि इन दो जगह का उसने जिक्र नहीं किया। अल्लाह ताला ने तो ये कहा ना कि हाँ सब कुछ तू कर सकता है, लेकिन मेरे जो नेक बंदे हैं उन पर तेरा हथियार नहीं चलेगा। असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो दो चीजें हमें दी हैं। वो क्या है, ऊपर दुआ का रास्ता कि हम आसमान की तरफ देखते हैं, दुआ यानी देखते तो नीचे ही हैं लेकिन हाथों को तो बुलंद करते हैं ना आसमान की तरफ दुआ मांगते हुए। और नीचे क्या है, हमारे सजदे की जगह है कि हम सजदा करते हैं। तो ये दो हथियार हमारे पास जिंदगी में हर वक्त मौजूद हैं कि अगर हम सजदा नहीं कर रहे, जैसे मिसाल के तौर पर दुआ मांगने की बड़ी शिद्दत से जरूरत हो रही है और उस वक्त ना नमाज का टाइम है या कोई ऐसी चीज है, तो जबान तो हमारी हर वक्त बेकरार है दुआ को और अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारने के लिए, तो हम पुकारें। और इसी तरीके से सजदा, नवाफिल की कसरत जो है वो इंसान को जन्नत में लेकर जाती है। और सजदे की कसरत यानी इसमें फर्ज भी है और नवाफिल भी है, यानी फर्ज की अदायगी अगर प्रॉपर तरीके से हो रही है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे भी कबूल फरमा लेंगे। अगर नवाफिल वाला एलिमेंट हो रहा है तो वो तो फिर सुभान अल्लाह वाली कैफियत है, क्योंकि नवाफिल के अंदर तो तहज्जुद के सजदे भी आ जाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि तकदीर जो है वो लिखी हुई तो है, लेकिन उसके अंदर बाज हिस्सा ऐसा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये भी तो लिखा हुआ होगा ना कि हम दुआ करते जाएं और वो पूरा होता जाए। हाँ, हमें मुकम्मल तौर पर इन चीजों के बारे में आगाही नहीं है, क्योंकि जब हम ईमानियात को दोहराते हैं तो उसके अंदर हम ये चीज बोलते हैं ना कि अल्लाह मैं बुरी और अच्छी तकदीर पर भी ईमान लाता हूँ।
یعنی جب ہم بولتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر خیر اللہ تعالی من اللہ و بعث بعد الموت، کہ میں اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاتا ہوں اور مرنے کے بعد جی اٹھنے کے اوپر بھی ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو اس چیز کے لیے کہہ دیا گیا کہ دعا اور سجدہ جو ہے ہمارے پاس بہترین ہتھیار ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں۔ جی، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی اس کی کوشش کے مطابق دیتا ہے، کیونکہ اس میں پھر عدل قائم نہیں ہوگا نا۔ اگر لاجیکلی آپ بات سوچیں کہ ایک کلاس میں بہت سارے بچے پڑھ رہے ہیں، ایک تو بچہ ایسا ہے کہ جو کہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، اور دوسرا بچہ ایسا ہے کہ آپ نے سٹینڈرڈ ایک ہی رکھا ہوا ہے، سب کو دینا ہے سب کو دینا ہے، لیکن بعض معاملات کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہو ایک بچہ جو ہے وہ بہت کوشش کرتا ہے، ہر طرف جی جان لگا کے کرتا ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے لیزینس سے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو اللہ تو ایک جو ٹیچر ہے، اگر میں ایک ٹیچر کی مثال لے رہی ہوں، تو وہ ٹیچر کیا کرے گی؟ اس چیز کو اس کو زیادہ اپریشیٹ کرے گی نا، جو کہ آگے بڑھ کر کوئی چیز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور باقی سب چیزوں میں وہ کہتی اے پلس گریڈ، اے گریڈ اسی بندے کو ملے گا، اس بچے کو ملے گا، اور باقی کو نہیں ملے گا۔ تو یہی چیز جو ہے دنیا کی عام مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے نظام عدل کو بھرپور طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ خالق کی جو خصوصیات ہوتی ہیں نا، وہ یعنی کہ تخلیق کار کی خصوصیات وہ اس کی تخلیق کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سمجھنے کے لیے صرف اور صرف دل اور دماغ کا کھلا رکھنا ضروری ہے، باقی چیزیں الحمدللہ ساری کی ساری آیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہم مکمل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دل کے اندر، شکریہ جی، جزاک اللہ، تو وہ ہمارے دل کے اندر راسخ کر دے، اور ہمیں عمل کی سب سے زیادہ کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلی